اچھا ان کا بس نہیں چلتا آج کل، یہ کہتے ہیں وہ جی کربلا کا فلاں واقعہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں بند ہوا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ باتوں میں میں کہتا ہوں جرت کر کے یہی کہو نا کہ کربلا ہی نہیں ہوئی تھی، چلو بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ بھی غلط ہے جی واقعہ، یہ بھی غلط ہے واقعہ، یہ بھی واقعہ غلط ہے جی، یہ کوڑوں ہی پایا ہوا ہے جی، یہ بھی صحیح نہیں۔ تو حوصلہ کریں نا، حوصلہ کر کے کہیں جی کربلا ہی نہیں ہوا تھا، تاکہ روڑا ہی مک جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ بھئی پانی بند نہیں ہوا تھا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کم از کم لوگوں کو یہ تو بتا سکے نہیں جی یزید ایڈا بھی ماڑا نہیں سی جنہیں پانی بند کروایا۔ مقصد اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا، مقصد اصل میں یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا یزید کو کی سائیڈ سیف کریں۔ بھئی یزید کی سائیڈ سیف ہونے والی نہیں ہے، یزید نے ظلم کیا ہے، میرے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ آج تک یہ ملا لوگ یہی نہیں طے کر سکے کہ قتل حسین حقیقت میں کیا ہے۔ آپ کو میں عرض کر دوں کہ قتل حسین کی حقیقت کیا ہے؟ قتل حسین کی حقیقت کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ مولا کریم مجھے شہادت دے۔ جائیے کسی بھی عالم دین سے پوچھئے کیا میرے نبی تڑپے نہیں کہ مولا مجھے شہادت چاہیے؟ اب وہ دعا مانگ رہا ہے جس کی کوئی دعا رد نہیں، وہ دعا مانگ رہا ہے جس کی کوئی دعا رد نہیں، اور ایک بار نہیں دعا مانگی، رو رو کے دعا، مولا مجھے شہادت دے، مولا مجھے شہادت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے تجھے محفوظ رکھنا ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر تجھے کوئی حرف آتا ہے، تجھے کوئی قتل کرتا ہے تو میری حفاظت پر حرف آئے گا، جو میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس پر حرف آئے گا، مگر اے محبوب میں نے انتظام کیا ہے، میں نے انتظام کیا ہے۔ آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے سر الشہادتین، جن کو دیوبندی بھی اپنا مرشد مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، سر الشہادتین ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے نبی پاک دعا مانگتے رہے اللہ رب العالمین سے کہ مولا مجھے شہادت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب دوں گا شہادت آپ کو، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی۔ ڈائریکٹ آپ کو شہادت ملے گی لیکن کسی کے ذریعے سے۔ شہید ہوگا وہ، لکھا یہ جائے گا کہ محمد شہید ہوا ہے۔ اب سمجھیں سٹیٹس کیا ہے میرے مولا حسین کی شہادت قتل کا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی 2 فرض ہیں نا فجر میں، کتنے؟ تو آپ 4 پڑھ لیا کریں، 4 کا ثواب تو زیادہ ہے، پڑھ لیں گے آپ؟ 4 فرض کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم کہیں گے میرے رسول نے 2 پڑھے، بھی سیدھی سی بات ہے۔ کتنے پڑھے رسول پاک نے؟ 2 پڑھے۔ ہم کہنے جی 4 دا ثواب بہت ہے، اسی 4 پڑھ لینے، 2 رہنے دیتے ہیں۔ بھئی جواب آئے گا تو ہوتا کون ہے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تو کیسے کرے گا؟ تجھے ثواب اس کا ملے گا جو رسول نے کیا۔ آپ کو ثواب اس لیے ملتا ہے کہ نبی نے پڑھی ہے، آپ تلاوت کریں ثواب اس لیے ملتا ہے کہ رسول نے کی ہے، آپ روزہ رکھیں ثواب اس لیے ملتا ہے کہ رسول نے رکھا ہے، حتیٰ کہ قربانی میرے مصطفیٰ کریم سے پہلے کر دی ایک بندے نے، اور اللہ کے لیے کی قربانی، خدا کے لیے کی قربانی، کر میرے مصطفیٰ سے پہلے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں قبول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ کام پہلے مصطفیٰ کریں گے، اس کے اتباع میں جو کرو گے اس کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ رسول نے نہ کیا ہوا تو تم بھلے جتنا مرضی کرو ثواب نہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھ سکے کہ نہیں سمجھ سکے؟ قربانی کس کے لیے ہے؟ اور کرنے والا بھی مسلمان، کرنے والا صحابی رسول کی بھی خدا کے لیے، نیت بھی درست ہے، عقیدہ بھی درست ہے، طریقہ بھی درست ہے، سب کچھ درست ہے، جانور کی شرائط بھی پوری ہیں۔ صرف یہ ہو گیا کہ رسول اللہ نے ابھی نہیں کی تھی، پہلے کر، آواز آ گئی، فرمایا نہیں قبول۔
پہلے میرا رسول کرے اس کے بعد کوئی کرے تو رسول کے کرنے کی وجہ سے ثواب ہے، تمہارے اپنے کرنے کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں، بھلے وہ خدا کے لیے ہی کرے۔ سمجھ آگیا؟ اگر باقی ساری عبادتوں کا ثواب رسول کے کیے بغیر نہیں تو شہادت کا ثواب رسول کے کیے بغیر کیوں بھائی؟ یاد رکھ لیں، اگر میرے مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت میں شہادت نہ ہوتی تو جتنے مرضی بندے قتل ہوتے، کسی کو شہادت کا ثواب نہ ہوتا۔ یہ شہادت کا ثواب فقط اس لیے ہے کہ جس طرح نماز میرے مصطفیٰ کے دامن میں، روزہ میرے مصطفیٰ کے دامن میں، عبادت میرے مصطفیٰ کے دامن میں، اور قربانی میرے رسول کے دامن میں، خیرات میرے مصطفیٰ کے دامن میں، صدقات میرے رسول کے دامن میں، یہ ساری چیزیں جس طرح پہلے رسول کے دامن میں آئیں، اس کی وجہ سے بعد میں کرنے والوں کو ثواب ملا، شہادت بھی میرے مصطفیٰ کی کوٹ میں ہے، تو قیامت تک شہید ہونے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو رسول تو شہید ہی نہیں ہوئے، تو فرمایا اب سمجھو نا، میرے مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی کہ مولا مجھے بھی شہادت دے، فرمایا محبوب تیری شہادت کا سسٹم یہ ہے کہ شہید تیرا بیٹا ہوگا، لکھا یہ جائے گا کہ محمد شہید ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ قتل حسین کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب آپ بتائیں مجھے، نہیں سمجھے تو میں رپیٹ کر دیتا ہوں، مسئلہ بڑا نازک ہے۔ قتل حسین کا سٹیٹس کیا ہے؟ ملا کہتا ہے وہ جی قتل گناہ ہے، کون سا کفر ہے؟ قتل گناہ ہے، کون سا کفر ہے؟ ٹھیک ہے، تو گناہگار بالآخر تو جنت میں چلا ہی جائے گا نا، 1000 سال جہنم میں رہے، 10,000 سال رہے، جتنے مرضی سال رہے، بالآخر کہاں جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اے احباب گرامی، حسین علیہ السلام کا قتل عام قتل نہیں ہے، حسین علیہ السلام کے قتل کا سٹیٹس رسول کے قتل کا ہے، محمد کے قتل کا ہے۔ اب پہچانو کہ یزید نے کس کو قتل کیا۔ اب بھی اگر کسی کو یزید اچھا لگتا ہے تو مبارک ہو، اب بھی اگر اس کے لیے دل میں نرمی ہے تو مبارک ہو، اب بھی اگر یزید کے لیے کچھ اچھے خیالات ہیں جنت میں جانے والے تو مبارک ہو۔ ہمیں تو پتہ ہے اس یزید نے اور یزید کی کمپنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو جو قتل کیا ہے، حقیقت میں اس نے نبوت کا قتل کیا ہے، رسالت کا قتل کیا ہے، محمد کا قتل کیا ہے، احمد مصطفیٰ کا قتل کیا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کو شہادت دینی تھی اللہ نے۔ بھی آپ مجھے اب خود فیصلہ کر کے بتائیں، چھوڑیں مفتیوں اور فتووں کو، جو رسول کوئی جو محمد مصطفیٰ پر تلوار اٹھا کے ان کو قتل کر دے، کیا سٹیٹس اس بندے کا؟ کیا سٹیٹس ہے؟ اب بھی جائیے، بڑے ناراض ہیں مجھ سے کہ وہ جی فلاں نے بھی نہیں لکھا یزید کے بارے میں ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہو، فلاں نے بھی نہیں لکھا، فلاں نے بھی نہیں لکھا۔ میں نے کہا یزید کے بارے میں آپ فلاں کا ہمیں نہ بتائیں، ہمیں خود پتہ ہے کہ یزید نے کس کو قتل کیا ہے، کس نے کیا لکھا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس لکھے کی حقیقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر کربلا کو سمجھیے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، اور جس نے کربلا سے کچھ سیکھا نہ، اس نے بھی کچھ نہ لیا۔